پاکستان کی سیاسی کشمکش اور معاشی ابتر حالت کا فائدہ خطے کے دوسرے ممالک اٹھانے لگے ہیں۔ پاکستان اس خطے میں اپنی معیشت کی وجہ سے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید سب سے پیچھے رہ جائے گا۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے چائنا اور بنگلہ دیش کے ریلیشن کے بارے میں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کا بہت اچھا ریلیشن تھا اور پچھلے کچھ سالوں سے سی پیک پہ کام ہو رہا ہے، جو کہ ایک $50 بلین کا منصوبہ ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی کے خراب حالات کی وجہ سے اب چائنا نے پاکستان کو چھوڑ کے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ٹائز کو بڑھانا شروع کر دیا، اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں اور بنگلہ دیش کی اکانومی کی وجہ سے اب چائنا کا جھکاؤ جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے بنگلہ دیش کی طرف ہو گیا، اور چائنا جو اپنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں وہ بنگلہ دیش میں کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے ملک جاپان، امریکہ اور ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں وہ بنگلہ دیش کو بیسٹ انویسٹمنٹ والی جگہ سمجھتے ہیں اور بنگلہ دیش میں انویسٹ کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں اپنے پلانٹس لگا رہے ہیں، فیکٹریز اوپن کر رہے ہیں، جس سے بنگلہ دیش کے لوگوں کو اور بنگلہ دیش کی حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اب چائنا نے بھی بنگلہ دیش کو پریفر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی اور حالات اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹس ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اس طرح کے مواقع فراہم کیے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں اپنے پلانٹس بنگلہ دیش میں لگا رہی ہیں، اپنی انویسٹمنٹس بنگلہ دیش میں کر رہی ہیں، اور بہت زیادہ فائدہ دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ چائنا نے پاکستان کو چھوڑ کے کیوں بنگلہ دیش کو چوز کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ پاکستان کی سیاسی کشمکش اور معاشی ابتر حالت کا فائدہ خطے کے دوسرے ممالک اٹھانے لگے ہیں۔ پاکستان اس خطے میں اپنی معیشت کی وجہ سے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید سب سے پیچھے رہ جائے گا، اور یہ اس لیے کہ پاکستان سے 1971 میں الگ ہونے والا ملک بنگلہ دیش اس وقت اس خطے کا ایشین ٹائگر بن چکا ہے۔ یہ معیشت میں تو بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس سب سے بڑا حوصلہ اور سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک کا تھا۔ پاکستان کی معیشت کے لیے سی پیک شارک کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اب یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید چین نے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھا لی ہیں، اور اس وقت گزشتہ 6 سے 8 ماہ کے عرصے میں چین کے بنگلہ دیش کے ساتھ پروجیکٹ کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے معروف اینکر پرسن عدنان عادل کی جانب سے ایک ٹویٹ میں بتایا گیا کہ چین اور بنگلہ دیش میں قربت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں چینی منصوبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں چینی سفیر لی زیمنگ انتہائی متحرک نظر آتے ہیں۔ بنگلہ دیشی اخبارات میں ہر روز ان کی نمایاں کوریج ہوتی ہے اور انہیں اخبار کے فرنٹ پیج پر جگہ دی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود سیاسی عدم استحکام اور اس کے باعث معاشی عدم استحکام کا فائدہ خطے کے دوسرے ممالک اٹھا رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ چین بنگلہ دیش میں دریائے تیستا پر بیراج بنانے جا رہا ہے۔ عدنان عادل نے کہا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں دریائے تیستا سے پانی حاصل کرتے ہیں، اسی باعث دونوں کے درمیان پانی کی تقسیم پر اکثر یہ تنازع بھی رہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں چینی سفیر کئی بار اس کی تعمیر پر میڈیا سے بات کر چکے ہیں، اور منصوبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اگر یہ تنازع بھارت کے ساتھ ہے تو چین خوشی خوشی اس تنازع کے اندر یہاں پر بیراج بنائے گا، کیونکہ چین بھی بھارت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے میں بنگلہ دیش کے لیے یہ بہترین موقع ہوگا کہ وہ چین کے ساتھ بڑا پروجیکٹ شروع کر لے۔ جبکہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو یہ کام تاثر ہے کہ گزشتہ 1 سال سے 1.5 سال کے دوران، خاص طور پر کرونا کے بعد بھی پاکستان میں سی پیک پر اس طرح تیزی سے کام نہیں ہو سکا جس طرح اس سے پہلے سی پیک پر تیزی سے کام ہوتا رہا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہی چینی وفد سے ملاقات کی گئی، اور خاص طور پر انہوں نے سی پیک کے لوگوں سے معذرت کی کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کر پائے۔ پاکستان میں حالیہ سیکیورٹی کے معاملات کے باعث بھی چین کو کچھ تحفظات تھے، جس کے باعث اب یہ نظر آنے لگا ہے کہ چین اور بنگلہ دیش کی قربت بڑھ رہی ہے، اور چین بڑی سرمایہ کاری بنگلہ دیش میں کرنے جا رہا ہے۔ جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب چائنا جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے بنگلہ دیش کی طرف جا رہا ہے، اور اپنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں کرنے جا رہا ہے۔ یہاں پہ ٹیسٹا ندی کی بات کی گئی، چائنا اور بنگلہ دیش مل کے ٹیسٹا ندی پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ٹیسٹا بیراج بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے انڈیا کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا یہاں پہ پانی کا تنازع رہتا ہے، اور انڈیا یہاں سے پانی کو چوری کرتا ہے اور کبھی کبھی ایکسٹرا پانی چھوڑ دیتا ہے، جس وجہ سے ٹیسٹا کے ارد گرد سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اب بنگلہ دیش گورنمنٹ نے چائنا کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لگایا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا جو معاہدہ تھا $50 بلین سے بھی زیادہ کا یہ معاہدہ تھا، لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے اور اکانومی کی صورتحال کی وجہ سے
اب اس پروجیکٹ پہ کام بالکل رک چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب چائنا اپنی انویسٹمنٹس بنگلہ دیش کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور سی پیک کے پہ جو انویسٹمنٹس مزید ہونی تھی وہ انویسٹمنٹ بھی اب روک دی گئی ہیں, اور بنگلہ دیش اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنی اکانومی اور اپنی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کر لیا ہے. اسی لیے اب دوسرے ملکوں کی طرح جاپان اور فرانس, امریکہ جیسے بڑے بڑے ملکوں کی طرح اب جو چائنا ہے وہ بھی بنگلہ دیش کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کر رہا ہے, اور بڑے پیمانے پہ وہ بنگلہ دیش کا ساتھ دے رہا ہے, جس وجہ سے بھارت میں بہت زیادہ تشویش ہے. کیونکہ اگر چائنا بنگلہ دیش میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا تو بھارت کے لیے یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ بن جائے گا, اور دوسری طرف پاکستان کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ کیوں بنگلہ دیش کی طرف چائنا جا رہا ہے, پاکستان نے ایسی کون سی مسٹیکس کی ہیں, اور بنگلہ دیش سے ہمیں کیا چیز سیکھنی چاہیے, کس طرح سے 1971 کے ایشو کے بعد بنگلہ دیش آگے جاتا جا رہا ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ پاکستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا جا رہا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹس میں بتائیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, چینل پہ نیا سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.